السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 3-4 دن پہلے ایک ٹیٹوریل دیا گیا تھا، آپ لوگوں کو ایک انڈیکیٹر دیا گیا تھا، جس انڈیکیٹر میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا کہ اپنے نیکسٹ ٹیٹوریل کے اندر اگر زندگی نے وفاری اللہ نے چاہا تو ہم آپ لوگوں کو اس انڈیکیٹر کے حوالے سے ٹریڈنگ سٹریٹجیز بھی دیں گے۔ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ لوگوں کو 2 ٹریڈنگ سٹریٹجیز دوں گا، اس انڈیکیٹر پہ کیسے کام کیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ پہلی بار ہمارا یہ ٹیٹوریل سن رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے www.taniforex.com میں آنا ہے۔ ہماری ویب سائٹ جیسی ہی اوپن ہوگی، اس جگہ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے نان ریپینٹ بیسٹ ٹرینڈ۔ آپ نے سرچ کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ انڈیکیٹر آپ کی صرف کمپیوٹر کے اوپر کام کرے گا، لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرے گا، موبائل کے اوپر کام نہیں کرے گا۔ نان ریپینٹ انڈیکیٹر کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک تو نان ریپینٹ انڈیکیٹر مل جائے گا، دوسرا آپ کو بیسٹ فاریکس ٹرینڈ انڈیکیٹر کے نام سے ایک ٹیٹوریل ملے گا۔ جب تک آپ اس ٹیٹوریل کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، آج کے اس ٹیٹوریل کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ادھر سے آپ انڈیکیٹر بھی انسٹال کریں گے، اس ویڈیو کے اندر انسٹالیشن کا طریقہ بھی معلوم ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور آج کے اس ٹیٹوریل کے سیکنڈ پارٹ کو آپ لوگوں نے اس ترتیب سے بعد میں دیکھنا ہے۔ پہلا ٹیٹوریل نہیں دیکھیں گے، سیکنڈ ٹیٹوریل آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں کی تعداد بھی 1000 سے اوپر ہے جنہوں نے 2-3 دن کے اندر یہ ٹیٹوریل دیکھا ہے، ہزاروں سے بھی، شاید 1000 سے بھی اوپر ہے۔ تو ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پچھلے انڈیکیٹر دیکھیں، لیکن ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس انڈیکیٹر کو ڈاؤن لوڈ کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے انڈیکیٹر کو انسٹال کرنا ہے۔ اس چیز پہ ہم لوگ آج بات نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں نے کس ترتیب سے انسٹال کرنا ہے۔ اس انڈیکیٹر کے اندر آپ لوگوں کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اس کے اوپر فاسٹ پیئرز پہ کام کرنا ہے، اور جیسے ہمارے پاس کرنسیز کے اندر GBP JPY ہے، اس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، کرپٹو کرنسیز پہ بھی کام کر سکتے ہیں، BTC پہ بھی کام کر سکتے ہیں، LTC پہ بھی کام کر سکتے ہیں، ایتھوریم کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تمام سٹاکس پہ، تمام انڈیکسز پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹیٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور بولوں گا کہ جب آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ کا بروکر آپ سے سویپ چارجز لے رہا ہے، آپ کا بروکر آپ سے کمیشن لے رہا ہے، آپ کا بروکر آپ سے ہڈن چارجز لے رہا ہے، اور آپ لانگ ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو یہ بروکر آپ کے کام کا نہیں ہے، یہ سٹریٹجی آپ کے کام کا نہیں ہے۔ اور اگر اسی بات کو میں تھوڑا سا اور آگے لے کر چلا جاؤں تو شاید میری اس بات سے تجربہ کار لوگ انکار نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس آپ کا جو فاریکس ہے یہ بھی آپ کے کام کا نہیں ہے۔ کچھ بروکرز ایسے ہوتے ہیں جو بروکرز آپ لوگوں کو، ان بروکرز کے اندر آپ لوگوں کو وہ نقصان ملتا ہے۔ 7 دن کے بعد کوئی بروکر سٹریٹجیز بنا رہے ہیں، ابھی ہماری ایک نیو آئل سٹریٹجی آئی ہوئی ہے، نیور لاس ہے، بڑے ٹریڈرز کے لیے بہت اچھی پروفٹ میں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی بھی بروکر نہیں مل رہا۔ میں جو بروکرز پہ کام کرتا ہوں وہ بھی نہیں مل رہا ہے، جن پہ نہیں کرتا وہ بھی نہیں مل رہے، اور میں جس بروکر پہ کام کرتا ہوں میں کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ وہ بروکر مجھے وہ ساری فیسلٹیز دے دے جو شاید میں اپنے لیے بھی اور اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جو فالو کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی، تمام بروکر کے لیے وہ بروکر اور وہ فیسیلیٹیز لے جاؤں۔ ایک سٹریٹجی کی ناکامی کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا بروکر کا بہت اثر ہوتا ہے۔ 50% سٹریٹجیز آپ کے بروکر پہ ناکام ہو جاتی ہیں، اور اکثر دوست یہ شکوہ کرتے ہیں آپ کی سٹریٹجی فیل ہے، فلاں سٹریٹجی پرووائڈر کی سٹریٹجی فیل ہے۔ آپ یہ کام کیا کریں جس بروکر کے اوپر آپ کو پرافٹ سے غرض ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، آپ کو پرافٹ سے غرض ہونی چاہیے۔ اگر وہ بندہ D1 ٹائم فریم بولتا ہے تو آپ کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں ہے کہ H1 ٹائم فریم بتائے۔ اگر وہ بندہ فکس سپریڈ اکاؤنٹ بول رہا ہے تو آپ کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ ویریبل سپریڈ اکاؤنٹ اوپن کریں، اور اگر وہ بندہ آپ کو 1000 لیوریج کہہ رہا ہے تو آپ کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ 500 کی لیوریج کر دیں۔ اگر وہ بندہ آپ کو ایک بروکر سجیسٹ کر رہا ہے تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے بروکر کے اوپر اس سٹریٹجی کو ٹیسٹ کریں، اور جب 4 مہینے 6 مہینے کے بعد 2-3 بار آپ کو نقصان پڑے گا، پھر آپ کو انجیکشن لگے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا او میں نے تو غلطی کر لی ہے۔ فاریکس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں، آج بھی ایک
انڈین لڑکا کال کر رہا تھا، فلاں بروکر ہے، اس کا $1500 کا میرا رولا بنا ہوا ہے، میری پریشانی بنی ہوئی ہے، کروا دیں۔ اب وہ کچھ ایسے بروکرز ہوتے ہیں جن کے اندر ہماری جان پہچان والے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے میں آپ کو بولتا ہوں کہ گروپ ورکنگ کیا کریں۔ آپ کو اگر نہیں پتہ گروپ ورکنگ کے کیا ہے تو آپ گوگل اوپن کریں ایک ویڈیو، تو اس میں آپ لکھیں واٹ از گروپ ورکنگ بائی تنی فاریکس۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو بینیفٹس آف گروپ ورکنگ بھی ہوں گے، شاید یہ ویڈیو نہیں ہوگی، بینیفٹس آف گروپ ورکنگ بائی تنی فارس، یہ ایک ویڈیو دیکھیں گے۔ یہ پہلے نمبر پہ بھی آپ کو ورکنگ، یہ ویڈیو لازمی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ نہیں دیکھیں گے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا فاریکس میں کام کرنا۔ اور اگر آپ تنی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر آپ کلک کریں، آپ کا کوئی اکاؤنٹ اوپن ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، تو اس جگہ کے اوپر بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر آپ کلک کر کے یہ ہماری ویب سائٹ کا آئی تھنک کوئی ایشو آ رہا ہے بیسٹ فاریکس بروکرز پہ۔ میں اس ویڈیو کو پاز کر کے اپنا ٹیوٹوریل تھوڑا لیٹ کر دوں گا اور اس مسئلے کو حل کرواتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دی۔ چلیے اس مسئلے کو حل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ یہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ فیس کریں تو ہمیں اطلاع لازمی دیا کریں۔ ادھر سے جو بھی اکاؤنٹ اوپن ہوگا وہ تنی گروپ میں اوپن ہوگا۔ ابھی آتے ہیں آپ کے آج کی اسٹریٹجی کے اوپر۔ اس اسٹریٹجی کے اندر آج میں آپ کو 2 اسٹریٹجیز دوں گا، لانگ ٹرم کے لیے اسٹریٹجیز ہیں اور آئی تھنک آپ کے لیے بیسٹ رہیں گی۔ میں دوبارہ آپ کو بول دیتا ہوں کہ جو آپ کے پیئرس ہوں گے وہ کرنسیز میں GBP JPY EUR JPY یوز کر سکتے ہیں، BTC کے تمام پیئرز پہ کام کر سکتے ہیں، کرپٹو کرنسیز کے تمام پیئرز پہ کام کر سکتے ہیں اور تمام انڈیکسز پہ کام کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی آپ لوگ نسدق اینڈ US30 کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ US30 اور نسدق یہ ان کی تھوڑی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ لوگ ویسے تو تمام ٹائم فریم کے اوپر کام کر سکتے ہیں، لیکن جو میں لائک کرتا ہوں یہ تمام ٹائم فریم کے اوپر کام کرے گا، لیکن D1 تھوڑا بہتر ہے۔ H1 پہ بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے H1 پہ کام کرنا۔ D1 پہ تو ڈیلی اگر ایک بار بھی بندہ وہ چارٹ دیکھ لیتا ہے تو آئی تھنک وہ لوگ بندہ آسانی سے وہ مینیج کر لیتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 2 طریقوں سے ٹریڈ لگانی ہے۔ میں نیچے کا جو انڈیکیٹر ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے اندر آپ نے 2 طریقوں سے ٹریڈ لگا لینی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ہم لوگ SL کو سمجھیں گے کہ SL اس کا کہاں پہ لگانا ہے۔ میں کوئی SL کا پوائنٹ ڈھونڈتا ہوں، یہ ایک SL کا پوائنٹ لگا ہوا ہے، یہ ایک SL کا پوائنٹ لگا ہوا ہے۔ اس SL پوائنٹ کے اوپر جب بھی مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں کی کوئی بھی کینڈلز اس کے اگینسٹ بند ہو جائے اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ لائک اب مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی تھی، اوپر سے نیچے آنے کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک کینڈل نیچے آنے کے بعد درمیان کے اندر یہ جو پوری پٹی نظر آ رہی ہے آپ کو بلیو کلر کی، اس پوری پٹی کے اندر آپ لوگوں کو یہ میں 1 منٹ اس کو وائٹ کر کے تھوڑا سا یہ دیکھیں، 1 منٹ میں ان کے جو کینڈلز ہیں ان کے کلر کو چینج کر لیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس جگہ کے اوپر جب بھی کینڈل اس پوائنٹ کے اوپر اس جگہ کے اوپر بند ہوگی، جیسے ابھی یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے ٹریڈ تب لگانی ہے جب یہ جو بلیو کلر کی ایک پٹی سی ایک لائن سی آ رہی ہے، اس لائن سے نیچے جب بھی مارکیٹ بند ہوگی اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں نے ٹریڈ لگانی ہے، یہ ہمارا پوائنٹ ہوگا۔ اور ایک اگلی چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہوگی وہ ٹریڈ کے ڈے کے کینڈل کے ختم ہونے کے بعد آپ نے ٹریڈ لگانی ہے، تو ہم لوگوں نے اس جگہ کے اوپر ٹریڈ لگا لی۔ اب اس کا جو ہمارا SL ہوگا، جو میں پہلی اسٹریٹجی دے رہا ہوں جس کے اندر آپ کے نقصان کے چانس سب سے کم ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ پرافٹ کے چانس بھی کم ہوتے ہیں لیکن نقصان کے چانس کم ہوتے ہیں، اس جگہ کے اوپر آپ لوگوں نے اس پٹی کے اس لائن کے اوپر آپ لوگوں نے اس کا سٹاپ لاس لگا لینا ہے۔ اب ہمارا جو ٹوٹل میں سٹاپ لاس ہوا تو وہ سٹاپ لاس ہمارا یہ ہمارا 25,624 پوائنٹ کا ہمارا یہ کا لاس ہوا۔ 2503 سے
25,033 से 25,650 का D1 टाइम फ्रेम के अंदर हमारा लॉस हो गया। तो जितना हमारा लॉस था उससे 2 गुना ज़्यादा हमारा TP होगा उस ट्रेड का। लेकिन इसके अंदर आप 2 ट्रेड्स लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने SL को समझना है, SL को समझ लेंगे TP आपके लिए आसान रहेगा। पहली चीज़ ये कि आपने SL उस जगह के ऊपर लगाना है, उस टाइम के ऊपर लगाना है, उस कैंडल के इख्तिताम के ऊपर लगाना है। और कैंडल के इख्तिताम के ऊपर कैंडल अगर इस लाइन को, इस पट्टी को क्रॉस करके अपोजिट आ जाए, ये ऊपर से नीचे आ रही थी, तो इस जगह के ऊपर हमने ट्रेड लगानी है। ट्रेड लगाने के बाद उसका जो पट्टी का हाई है जितना भी बनता है उसके अंदर हम लोगों ने इसका स्टॉप लॉस लगा लेना है। अब स्टॉप लॉस अगर बनता है 500 पॉइंट्स का तो हम लोगों ने 2 ट्रेड लेनी है। 2 ट्रेड लगाते हैं, बेहतर है 2 ट्रेड लगाएं। 0.02 की ट्रेड लगाएं। 0.02 की अगर आपने ट्रेड लगानी है, 0.011 की 2 ट्रेड लगाएं। एक ट्रेड आप लगाएं और उसका जो टेक प्रॉफिट है वो टेक प्रॉफिट इस SL के इक्वल लगा लें। लाइक इसका जो SL है वो 634 पिप है, तो आपने इस जगह के ऊपर 634 पिप तक आपने देखना है और 634 पिप तक आप लोगों ने ट्रेड लगा लेनी है। जितना आपका SL होगा उतना ही आपका TP हो जाएगा। अब आपने जो दूसरी 0.01 की ट्रेड लगानी है, उस ट्रेड के अंदर आपने इससे 2 गुना ज़्यादा TP लगाना है और उसके अंदर आप लोग इस जगह के ऊपर तकरीबन TP लगा लेंगे। अब जो आपका SL था, SL से ज़्यादा आपका एक ट्रेड आपकी SL से ज़्यादा चली गई है प्रॉफिट के अंदर, और जो दूसरी ट्रेड थी वो दूसरी ट्रेड आपके SL से 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में जाकर क्लोज होगी। लेकिन इसका आपने जितना आपका TP1 था उस TP1 के हिसाब से आपने उसका ट्रेलिंग स्टॉप लाजमी लगा लेना है। मैं इस स्ट्रेटजी को आई नो कि मेरे बहुत कम भाई ऐसे हैं जिन लोगों को समझ इस स्ट्रेटजी की आएगी। 70% 60% लोगों को शायद समझ ना आए या समझ आ जाए, तो इसके लिए मैं उनको GBP JPY के ऊपर भी एक स्ट्रेटजी का आइडिया दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इसके अंदर मैं आपको कोई पॉइंट देखता हूँ, D1 टाइम फ्रेम ओपन है तो इसकी मैं थोड़ी सी जूम कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इस जगह के ऊपर आप लोग जो ट्रेड लगाएंगे उस ट्रेड के ऊपर आप लोगों ने ये देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और इसका अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखेंगे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, तो नीचे आने के बाद ये तो SL पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको आज TP समझाऊंगा। अगर आपको TP समझ आ गई तो उसके बाद आपको SL की भी समझ आ जाएगी। मैं TP के पॉइंट पे आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखें, चले मैं इसी पॉइंट पे समझा देता हूँ। TP है, SL छोड़ दें। ये मार्केट नीचे से नीचे थी इस लाइन के ऊपर, इस पट्टी के ऊपर, तो इस पट्टी के ऊपर आप लोगों ने जैसे ही ये कैंडल, ये बड़ी वाली कैंडल ख़त्म हुई और कैंडल जैसी क्लोज हुई, नई कैंडल शुरू हुई। D1 टाइम फ्रेम में कोई ज़रूरत नहीं है रात को 3 बजे उठने का, कोई ज़रूरत नहीं है रात को 4 बजे उठने का। हाँ, नमाज के लिए उठें, बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह 7 बजे उठें, 6 बजे उठें, 8 बजे उठें। अगर आपको जाग आ भी गई है बहुत अच्छी बात है, आप उस टाइम पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते, आपको नींद में, तो कोई इशू नहीं है, सुबह लगा लें, 9 बजे लगा लें, 10 बजे लगा लें। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, $1000 पे 0.02 की ट्रेड लगाएंगे। इससे ऊपर आपकी ट्रेड करेंसीज के अंदर नहीं लगानी आप लोगों ने। और दूसरा आपने रिस्क ले लेना है। मैं आपको रिस्क के हिसाब से बताता हूँ। आपने एक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम 3% रिस्क लेना है SL को काउंट करके। इस जगह के ऊपर हमारी एक ट्रेड की एंट्री होगी, वो होगी 132.84 के ऊपर। 132.84 ये हम फॉरेक्स वाले तो बोल देते हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो उस्ताद बोलते थे कि 100 के बाद 84 बोला जाता है, 84 नहीं बोला जाता। तो उम्मीद है आप लोगों को समझाना चूँकि मकसूद है, तो इस वजह से आप लोग भी मुझे माफ़ कर देंगे। एंट्री पॉइंट हमारा है इस ट्रेड का 132.84। इस वजह से एंट्री पॉइंट हमारा है क्योंकि हम लोगों ने इस इंडिकेटर की मदद से हम लोग ट्रेंड की सिमत के अंदर ट्रेड लगा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा SL होगा। SL अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा होगा 130.86। 130 एंट्री पॉइंट हमारा है 132.84। 132.84 पे हमारी जो ट्रेड है वो हमारी ट्रेड इंटर हुई है। इसका जो SL बनेगा वो इस वजह से बनेगा कि हमने समझा है, इंडिकेटर ने इशारा दिया है कि हम लोगों ने जो ट्रेड है वो ट्रेड हम लोगों ने आगे हमारी जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के
سمت میں اگر انڈیکیٹر کی مدد سے مارکیٹ گئی تو ہم پروفٹ اٹھا لیں گے، نہ گئی نقصان اٹھا لیں گے، لیکن ہم نے اتنا ہی نقصان، یہ تقریباً اسے 2-3 پپ اور نیچے کر لیں، ہم اس کو 100 پپ کاؤنٹ کریں گے، ہمارا جو ایس ایل بنتا ہے وہ بنتا ہے 131.86، اس کو 84 کر دیتے ہیں، اور ہمارا جو ایس ایل ہے، ایس ایل ان پپس، یہ ہمارا بن گیا 100 پپ کا ہمارا لاس بن گیا، یہ ہمارا لاس ہو گیا۔ اب اس کی جگہ پہ اوپر ہم نے 2 ٹریڈیں لگانی ہے، ایک 0.01 کی لگانی ہے، دوسری بھی 0.01 کی لگانی ہے۔ اگر آپ نے 10 کی لگانی ہے تو آپ نے 0.055 کی لگانی ہے، اگر آپ نے ایک اسٹینڈرڈ لاٹ لگانی ہے تو آپ نے اس کے اندر 0.50 کی 2 ٹریڈ لگانی ہے۔ جو پہلی ٹریڈ ہوگی اس ٹریڈ کا، فرسٹ ٹریڈ کا جو انٹری پوائنٹ ہوگا وہ 132.84 ہوگا، اور جو اس کا ایس ایل ہوگا وہ 131.84 ہوگا، اور اس کا جو ٹیک پرافٹ ہوگا وہ ہوگا 132.84 سے 133.84۔ یہ ہماری ٹریڈ اگر مارکیٹ 133.84 پہ جاتی ہے ہماری ٹریڈ کلوز ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں اس جگہ کے اوپر 133.84 اس جگہ کے اوپر مارکیٹ گئی، نیکسٹ 2 دنوں کے اندر یہ 85 پہ ہے، تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں 84 کے اوپر ہماری جو ٹریڈ ہے وہ کلوز ہو گئی۔ اب ہم نے ایک ٹریڈ تو ہماری کلوز ہوگی، جو دوسری ہماری ٹریڈ ہے، فرسٹ ٹریڈ کا جو ٹی پی ہے، فرسٹ ٹریڈ ٹی پی وہ ہو گیا 133.84۔ اب جو ہماری دوسری ٹریڈ ہے وہ دوسری ٹریڈ کا ہماری جو سیکنڈ ٹریڈ ہے، اس سیکنڈ ٹریڈ کا جو ٹی پی ہے وہ ہوگا 100 پپ لاس تھا تو 132.84۔ اب یہ جتنا لاس اور اس کے درمیان میں انٹری پوائنٹ میں فرق بنتا ہے وہ 100 پپ کا بنتا ہے، تو اب ہم نے 133.84 مطلب پہلے ٹی پی سے 100 پپ اور اوپر ہم لوگوں نے یہ اس سیکنڈ ٹریڈ کا ٹی پی رکھ لینا ہے، سیکنڈ ٹریڈ سے 100 پپ، جتنا ہمارا پپ ٹی پی فرسٹ تھا اتنا ٹی پی فرسٹ اور سیکنڈ ٹی پی کے اندر ہم لوگوں نے گیپ رکھ لینا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اگر جو 132.84 تھا جو ہمارا انٹری پوائنٹ تھا، اس انٹری پوائنٹ سے ہمارا دو گنا زیادہ ایس ایل سے ڈبل ہمارا ٹیک پرافٹ آ جائے گا، اور اس جگہ کے اوپر ہم لوگوں کو دوسری ٹریڈ اگر ہماری اسی سمت کے اندر چلتی ہے تو ہمیں اس کے اندر بھی پروفٹ آ جائے گا۔ اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو تیسری ٹریڈ بھی لگا سکتے ہیں، اور تیسری ٹریڈ کا جو ہمارا ٹی پی ہوگا وہ تھرڈ ٹی پی 135.85 ہوگا، تو یہ اس کا وے ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ہم لوگوں کو 134.84 کے اوپر ہم لوگوں نے جو ٹریلنگ سٹاپ ہے وہ لازمی یوز کرنا ہے، ٹریلنگ سٹاپ ہم لوگوں نے لازمی یوز کرنا ہے، اور وہ کرنا ہے 100 پپ۔ اگر ہمارا ٹی پی 100 پپ ہو جاتا ہے اور مارکیٹ میں ہماری جو ٹریلنگ سٹاپ ہے وہ ہمارا ایکٹیو ہو جائے گا، جب ہمارا مارکیٹ میں ٹریلنگ سٹاپ ایکٹیو ہو جائے گا تو اس ٹائم کے اوپر ہم لوگوں کا جو ٹریڈ ہے وہ لاس میں نہیں جائے گی۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس ٹائم کے اوپر لاس میں نہیں جائے گی۔ فارکس فیکٹری پہ نیوز دیکھنی ہے، مارکیٹ کے اندر گیپ دیکھنا ہے، کوئی بڑا الیکشن لازمی دیکھنا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا، جو ہماری ایک ٹریڈ تو جو پوائنٹ میں نے بتایا، مارکیٹ ٹرینڈ کے اگینسٹ نہ چلنے کے باوجود بھی یہ ٹریڈ ہمیں ٹی پی دے کر گئی ہے، لیکن اگر ہماری جو ٹریڈ ہے یہ ٹریڈ ہماری خدا نہ خواستہ ہمارے ویسے تو اس کے ٹی پی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر مارکیٹ تھوڑی اور اوپر گئی، ہمارا 100 پپ ٹی پی تھا تو 135 اشاریہ یہ ہماری گئی ہے 135.65 پہ، تو مارکیٹ جو چونکہ گئی ہے، مارکیٹ اس صورتحال کے اندر گئی ہے 135.65 پہ۔ جب اب مارکیٹ 135.65 پہ گئی ہے تو چونکہ ہمارا 100 پپ ٹی پی تھا تو مارکیٹ دوبارہ جیسے ہی ریٹرن آئی ہے تو ہماری جو سیکنڈ ٹریڈ تھی وہ 134.64 کے اوپر ہماری ٹریڈ 134.64 کے اوپر ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ہماری کلوز ہو چکی ہے، ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ٹریلنگ سٹاپ نے لاس سے تو بچا لیا، اور پہلی ٹریڈ سے بھی، ایک منٹ میں دیکھ لوں، 100 جو ہماری مارکیٹ اوپر گئی ہے وہ 135.75 پہ گئی ہے، اور جو ہمارا 132.84 133.84 سوری یہ تھوڑی سی مجھے کیلکولیشن 200 پپ
یہ 200 پپ اس کا ایس ایل بنتا تھا اور اس کا جو ٹی پی ہے وہ بھی 200 پپ ہی بنتا ہے. تو اس جگہ کے اوپر ہماری جو ٹریڈ ہوگی وہ جیسی ہی ریٹرن ہوگی ایک ٹوٹل کے اندر ہماری جو مارکیٹ اوپر گئی ہے وہ مارکیٹ اوپر گئی ہے 200 پہ تو ہمیں پرافٹ آ گیا اور 135.81 پہ گئی ہے تو ہماری جو ٹریڈ ہوگی وہ ہوگی 133.84 پہ. جو پہلا ٹی پی تھا یہ ایس ایل تھا یہ 130.84 پہ تھا اور یہ 134.83 پہ تھا اور یہ ہمارا 136.84 پہ تھا اور مارکیٹ جو گئی ہے وہ 135.84 پہ گئی ہے. تو مارکیٹ 135.84 سے جیسے 135.65 پہ گئی ہے تو 135 اس سے ہمیں جو 200 پپ تھا کیونکہ ہمارا ایس ایل 200 پپ بن رہا ہے تو 200 پپ کے اندر ہماری جیسی مارکیٹ ریٹرن ہوئی ہے تو اس جگہ کے اوپر ہمارا جو ٹریڈ کلوز ہوگی وہ ہماری ٹریڈ کلوز ہوگی 133.65 پہ. اب 133.65 پہ ہماری ٹریڈ کلوز ہوگی اور ہماری جو ایکٹیو ٹریڈ تھی وہ 132.84 تھی اور ہمیں جو اس کے اندر پرافٹ آئے گا وہ 65 اور 16 تقریباً 81 پہ ہمارا پاس پرافٹ آ جائے گا. لیکن یہ ہماری ایک وے ہے جس وے سے ہم لوگوں کا جو لاس ہوگا وہ کم ہو جائے گا لیکن یہ بہت کم کرے گا. مارکیٹ کے اندر اکثر ایسا ہوگا کہ آپ کے جو دونوں ٹی پی ہیں وہ ہو جائیں گے, کبھی کبھی آپ کے دونوں ایس ایل بھی ہو جائیں گے. تو یہ اس کا وے ہے, ایس ایل دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے اور جو پرافٹ ہے وہ پرافٹ آپ لوگوں کا اس ترتیب سے ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. دوسری اسٹریٹجی میں نے آج ہی آپ کو دینی تھی لیکن وہ آج میں نہیں دے سکتا, میرے ارادہ تو تھا لیکن ابھی 22 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے اور 22 منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ میں نے ابھی 2 منٹ کے بعد اس کو ریویو دینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی دن میں آپ کو اسی انڈیکیٹر پہ دوسری اسٹریٹجی بھی لازمی دوں گا. آپ نے کیا کرنا ہے, میں اس کے ایک بار لاسٹ کے اوپر آپ کو ریویو دے دیتا ہوں. ریویو دینے کے بعد آپ نے تمام پیئرز دیکھنے ہیں, D1 ٹائم فریم دیکھنا ہے, بروکر اچھا سا دیکھ لینا ہے. اب بھی میں آتا ہوں LTC کے اوپر, LTC USD کے اوپر, کرپٹو کرنسی کے اوپر, BTC پہ آ جائیں, ایتھوریم پہ آ جائیں, جس پہ آپ کا دل چاہے آ جائیں. میرے حساب سے جو سب سے اچھا اس کا رزلٹ میں نے دیکھا ہے وہ میں نے کرپٹو پہ دیکھا ہے کیونکہ کرپٹو پریشر سے چلتی ہے, کرپٹو بائر اور سیلر سے چلتی ہے اور جو کرنسیز ہوتی ہیں وہ بے شمار ریزنز ہیں جن کی وجہ سے چلتی ہیں, اس ملک کی صورتحال بھی ہوتی ہے. لیکن جو بائر اور سیلر ہیں ان کے جب پریشر ہوتا ہے اسی کے اوپر ہم لوگ کرپٹو پہ کام کرتے ہیں. تو اس کا جو سب سے مزے کا رزلٹ ہے وہ کرپٹو کے اوپر ہے. آپ نے اس جگہ کے اوپر دیکھنا ہے کہ جس جگہ کے اوپر آپ کی جو ٹریڈ ہے مارکیٹ اس لائن کو, اس انڈیکیٹر کو کراس کر کے نیچے آئی ہو, نیچے آنے کے بعد بند ہو گئی ہو. اس جگہ کے اوپر بند ہو گئی تو آپ نے اس جگہ کے اوپر بند ہو گئی, اس ٹائم ریٹ تھا 101.46, 101.50 ریٹ کر لیں. اس کا جو ایس ایل ہے اس لائن کے اس پٹی کے اوپر ہے 115 ہے, $14 آپ لوگوں کا لاس بنتا ہے. کرپٹو پہ آپ لوگ کام کریں گے اور مزہ آئے گا. اب آپ نے اس کا ایس ایل لگانا ہے $15, آپ کا ایس ایل بن گیا. آپ نے 1-2 ٹریڈیں لینی ہے 0.011 کی. کرپٹو کے لیے اگر آپ کا بھی LTC ہے تو اس کے لیے آپ کو 1000 پہ 0.02 کی ٹریڈ نہیں لگانی چاہیے, بلکہ آپ کے پاس اگر تھوڑا سا بھی بیلنس ہے, 100 بھی ہے, 150 بھی ہے, 200 بھی ہے, تو آپ کا ریٹ LTC کا 100 سے نیچے آ رہا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں, کوئی اتنی ایشو والی بات نہیں ہے اس کی. تو اس کے اندر آپ ہم لوگ ہمارا جو ٹوٹل میں لاس بنتا ہے میں دوبارہ اس کے اوپر بتا دیتا ہوں کیونکہ پھر شاید میرا آج کا بولنا آپ کی پوری زندگی کے سننے کے ایکول ہوگا. تو آج ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ $101 تھا کرپٹو کے اندر. ہمارا جو ایس ایل بنتا ہے وہ بنتا ہے $115. جو ہمارا ایس ایل بنتا ہے وہ ہمارا ٹوٹل میں ایس ایل بنتا ہے $14 کا. ٹوٹل ایس ایل جو بنتا ہے وہ $14 کا بنتا ہے. اب ہمارا جو ٹیک پرافٹ ہوگا پہلی ٹریڈ کا, ہم نے 2 ٹریڈیں لگائیں تو وہ $101 مائنس $14. اب ہم نے سیل کی ٹریڈ لی تھی, انڈیکیٹر سیل کا بتا رہا ہے, تو یہ ہمارا تقریباً 101 میں سے $87 پہ ہمارا ٹی پی ہوگا, جو ٹی پی 1 ہوگا. ٹی پی 1 آ گیا ہمارا ٹیک پروفٹ 1. ایک ٹریڈ کا ہمارا جو ٹی پی ہے وہ $87 پہ آ گیا. دوسری ٹریڈ کا جو ہمارا ٹی پی ہے ٹیک پروفٹ سیکنڈ ٹریڈ وہ $87 مائنس $14.
اب اس کا کتنا ہوگا, یہ ہوگا ہمارا $73. $73 ہمارے پاس اس دوسری ٹریڈ کی ٹی پی ہوگا. لیکن اس کا اگر اس کا جو ہمارا ٹریلنگ سٹاپ ہوگا وہ ٹریلنگ سٹاپ ہمارا 14, جتنا ہمارا ایس ایل بنتا تھا اتنا ہی ہوگا. اور اگر یہ ہمارے ٹریڈز 73 کے اوپر ہماری ٹی پی ہو جاتی ہیں تو ہماری ایک ٹریڈ کا جو پروفٹ ہوگا وہ $14 ہوگا اور دوسری ٹریڈ کا پروفٹ $28 ہوگا. تو ٹوٹل کے اندر جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ ٹوٹل کے اندر $42 کا ہمارا ہمیں پروفٹ بن جائے گا. تو یہ ایک وے ہے جس کے اوپر آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں. یہ وے ہے, اس وے کے اوپر بہت لانگ ٹرم کے لیے آپ نے نہیں چلنا بلکہ آپ لوگوں نے شارٹ ٹرم کے لیے چلنا ہے. اور اس کے علاوہ میں اس کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اسپیشل قسم کا لانگ ٹرم کے لیے اسٹریٹجی دوں گا. آج میرے ذہن میں تھی, ہمارا ورک بھی تھا, لیکن چونکہ 25-26 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے لیے نیکسٹ ویڈیو بنانا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور اکثر مجھے دوست کہتے ہیں, شکوہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چیزیں 2 بار یا 3 بار بولی جاتی ہیں. جو ان ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں, نا تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو سمجھانا ہمارا ضروری ہوتا ہے. جو لوگ پرافٹ کے اندر ہیں وہ ہمارے لیے ہمارا کوئی بھی مشن نہیں ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ لاس کے اندر ہیں وہ لاس کے اندر والے لوگ پروفٹ کے اندر آ جائیں. تو ان لوگوں کو اگر ہم 3 بار بچوں کی طرح نہ سمجھائیں گے تو اگر ہمارا جو ٹیٹوریل ہے وہ ٹیٹوریل شاید ان لوگوں کا مقصد پورا نہیں کرے گا. اور ان لوگوں کو پرافٹ میں لانا جو پرافٹ کے اندر ہے, نو ڈاؤٹ وہ پرافٹ انکریز کر سکتے ہیں, ایکسپیرینس لے سکتے ہیں, لیکن ان کی تعداد شاید پاکستان کے اندر 10% لوگوں کے ایکول بھی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے الفاظ کو آسان کریں, صحیح اردو بولیں, اور اردو بولنے کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھایا جا سکے, چاہے آپ کے ایک بار 5 منٹس اوپر کیوں نہ لگ جائے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.